واسطے خرچ کرنے واسطے رغبت دلاندے تو معلوم ہوا عید والے دن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ حضرت بلال کپڑا بچھا دیتا، چادر بچھا دیتی، عورتوں کو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ سے خرچ کرو۔ پھر عورتوں نے والیاں زیورات پیسے اتار کے حضرت بلال کی چادر کے اندر دے۔ تو اس واسطے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا عید والے دن یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ حضرات، آج وہ عظیم دن ہے جس دن کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے سنت فرمائی ہے، اور وہ یادگار دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، آپ اپنے بیٹے کی قربانی بھی دے۔ خواب کے اندر دیکھیا واقعہ سنتے رہتے ہو، اللہ رب العالمین کا حکم من کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے واسطے تیار ہو گئے۔ یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان سی۔ قربانیاں تو بہت زیادہ اپنی زندگی کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ادا فرمایا، لیکن یہ قربانی ایک بہت بڑی قربانی، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دین تو بھی دریغ نہیں کیتا، تو اللہ رب العالمین نے انہوں کی اس سنت کو قیامت تک جاری رکھیا ہے۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر آپ 10 سال تشریف فرما رہے، 10 سال آپ قربانی ادا کرتے رہے۔ ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ادا فرمایا ہے۔ 10 سال آپ قربانی ادا کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ عید والے دن آپ قربانی، پہلے دن آپ قربانی ادا فرما دیں گے۔ جنہ 10 دنوں کی ذی الحجہ دے پہلے 10 دنوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت فضیلت بیان فرمائی ہے کہ سارے دنوں تو ان 10 دنوں کے اعمال بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والے نے، انہوں کے اندر یہ عید والا دن، قربانی والا دن بھی شامل ہے۔ یہ 10واں دن ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ نے پہلے دن قربانی ادا فرمائی ہے۔ تو اس واسطے بھائیو سنت طریقہ ہے
اجازت آپ نے فرمائی ہے کہ 13 ذی الحج تک آدمی قربانی ادا کر سکتا ہے، لیکن افضل جو عمل ہے وہ 10 ذی الحج نو آدمی قربانی ادا کرے، اس نو اجر ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ اجر ثواب دے لحاظ بھی یہ زیادہ ہے، اور اللہ کے رسول کا سنت طریقہ بھی یہ ہے، جو آپ نے سنت ادا فرمائی وہ آپ پہلے دن ہی قربانی ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ حج کے موقع پہ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیتا۔ معلوم ہے بھی کوئی عذر نہیں، کوئی آدمی کہہ دی میں 4 قربانیاں یا 10 قربانیاں ادا کرنا ٹائم نہیں ملتا، اللہ کے نبی نے ایک دن کے اندر 100 اونٹ نو نہر کیتا ہے، تو بھی پہلے دن ہی کیتا ہے۔ تو اس واسطے قربانی ادا کرنے والے حضرات انہاں کی گزارش کراں گا کہ اللہ دی رضا واسطے قربانی ثواب دی نیت واسطے، تو پھر اجر و ثواب پہلے دن زیادہ ہے۔ جنیاں بھی قربانیاں کرنیاں نے وہ کوشش کرو کہ پہلے دن اج دے دن وہ قربانی جو ہے وہ ادا کی جائے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز کا حکم پہلے فرمایا، نماز کا ذکر پہلے فرمایا، قربانی کا ذکر بعد میں فرمایا۔ تو معلوم ہوا پہلی بات جو ہے کہ قربانی ادا کرن تو پہلے عید کی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ جس نے عید کی نماز ادا کر کے قربانی ادا کی تھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو اپنایا، جنہیں نماز عید ادا نہیں کی تھی، قربانی کا جانور جا کے ذبح کر لیا ہے، وہ قربانی نہیں عام گوشت کھانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ پہلے نماز عید ادا کی جائے پھر جا کے قربانی ادا کی جائے۔ اسی طرح جو لوگ حصہ پا کے قربانی ادا کرتے ہیں وہ بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں، ایس مسجد کے اندر نماز پڑھ کے جا رہے ہو، جیسے حصے دار نے دوسری مسجد کے اندر نماز پڑھ کے جتنی دیر عید کی نماز پڑھ کے وہ نہ اتنی دیر جانور قربانی کا ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر تسی نماز پڑھ کے جا کے جانور قربانی کا ذبح کر دیو گے، باقی جڑے حصے دار نے اجے تک انہاں نماز ادا نہیں کی تھی، تو انہاں دی قربانی بھائیو ادا نہیں ہوئے گی، انہاں واسطے پھر صرف گوشت ہی ہوئے گا، قربانی نہیں ہوئے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عید کی نماز پڑھی جائے پھر قربانی ادا کی جائے۔ تو جنہاں ساتھیاں کا آپس کے اندر حصہ ہے وہ سب حصے داراں کا انتظار کریں، انہاں نوں پوچھیں، اگر انہاں نماز ادا کر لی ہے تو پھر قربانی کا جانور جو ہے اس کو ذبح کیتا جائے۔ تو اس واسطے بہت بڑی قربانی اور سنت ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھو عزیز بھائیو، ایک قربانی سال بعد ہے، لیکن وقت کی قربانی اللہ روز منگتا ہے، اور 5 ٹائم 5 نمازاں دی وقت کی بھی اللہ قربانی مانگ رہا ہے۔ اور میں بھی سوچا تسی بھی سوچو کیا اسی اپنی زندگی کے اندر جو فرض 5 نمازاں نے وہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، وہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ جے تے پڑھ رہے ہیں پھر اللہ قبول فرمائے، قربانی بھی اللہ قبول فرمائے۔ قربانی سنت ہے، نمازاں فرض نے، جیڑا آدمی سنت بھی ادا کرتا ہے لیکن فرض ادا نہیں کرتا، وہ خود ہی سوچے کہ قیامت میں اپنے اللہ کو جواب کی دے گا۔ اس واسطے بھائیو اگر نماز کے اندر سستی ہے، نماز کے اندر کوتاہی ہے، اللہ کو سچے دل نال قربانی ادا کرن تو پہلے معافی منگو، اللہ نال عہد کرو کہ اللہ اج تو بعد اسی زندگی کے اندر فرض نماز نو نہیں چھڈاں گے، پھر قربانی ادا کر، مالک انشاءاللہ مہربان ہے، رب معاف کرنے والا ہے۔
انسانوں واسطے بھی جانوراں واسطے بھی اللہ دے رسول کو کتنا فکر ہے. فرمایا جانور دی گردن تے چھری چلانے تو پہلے چھری تیز کرو تاکہ انہوں تکلیف نہ پہنچے. اور کوشش کی جائے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ہاتھ دے نال قربانی کا جانور ذبح کرے. کہ کوئی ضروری نہیں کہ مولوی صاحب آتے کرن قربانی, نہیں بھائی خود انسان کرے. اب تاکہ مرد نہیں کر سکتا, عورت اپنے ہاتھ دے نال قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے. صحابیات اپنے ہاتھوں دے نال قربانی کا جانور ذبح کرتے کرنا چاہیے ہے. اپنے ہاتھ نال جانور کی گردن سے چھری چلائے خون نکلے تے ان کا ارادہ دین اللہ اج تیرا حکم تیرے نبی کا حکم من کے جانور کا خون پایا ہے. کل اگر میرے جسم دے خون دی بھی تیرے اسلام نو ضرورت پئی کہ اللہ قربان کر دیا گا. اس واسطے بھائیو جانور ذبح کر کے قربانی کا گوشت آدمی کھا بھی سکتا ہے, قربانی کا گوشت رکھ بھی سکتا ہے, قربانی کا گوشت اپنے دوست احباب نو تحفہ بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو قربانی کے گوشت کے اندر صدقہ بھی ضروری ہے. کچھ حصہ صدقہ بھی کرے, اگر صدقہ بھی کرے گا تو پھر قربانی پہ نہیں, جتنا بھی جائے صدقہ اس کے وچوں ضرور کرے. غریباں مسکیناں کو جہاں آدمی سال بعد قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے ان اللہ توفیق دیتا ہے, سال وچ بھی گوشت کھاتا ہے. ایسے غریب جنہاں سال بھر بھی نصیب گوشت نہیں ہوتا وہ عید کے اوپر نظر لگاتے ہیں. تو قربانی کرنے والے حضرات کی گزارش ہے وہ اپنے محلے اپنے تیرا عزیز و اقارب کے اندر غریباں مسکیناں کا بھی خیال رکھ. انہاں تک آپ یہ نہ سوچو کہ میرے دروازے سے وہ مانگت بنتی آئے تو پھر میں انہوں دیا نہیں. تیرا حق ہے تو قربانی ادا کی ہے ان دے دروازے سے خود گوشت پہنچا. تو اس طریقے کے نال انشاءاللہ اللہ ساری سب کی قربانی قبول فرمائے. اور 13 ذوالحج کا افضل آج کا دن ہے, کوشش کرو پہلے دن قربانیاں ادا ہو جائیں. 13 ذوالحج تک آدمی قربانی ادا کر سکتا ہے. اور چلدیا پھردیا مرد حضرات عورتاں تکبیرات کا سلسلہ یہ بھی جاری رکھن. اللہ ساریاں سب دیاں کیتیاں قربانیاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ جنہ کو مال و دولت نہیں دل کو نہ کا بھی طرفتا ہے, مالک انہوں بھی اتنی دولت نصیب فرما دے کہ وہ بھی یہ سنت کرنے والے لوگوں پہ شریک ہو جائے. اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. کہ قربانی دے جانور دی کھل جو ہے وہ اگر اپنے پہ استعمال ہوتا مصلی بنانا چاہتا ہے مصلی بنا سکتے ہیں. نماز پڑھنے واسطے کوئی مشکیزہ بنانا چاہے پھر وہ مشکیزہ بنا سکتا ہے. انہوں بیچ کے کھل اتارن والے نو نہیں دے سکتا. مزدوری کے اندر کھل اتارن والے کچھ بنان والے نو کھل نہیں دے سکتا. مدارس نو دے, غریباں مسکیناں یتیماں بیوہ خاتون نو ایک قربانی کی کھل دے. اللہ بندی توفیق فرمائے. تو اس طرح جنہیں ہر سال سارے اس ادارے واسطے بھی دوست احباب کھلا قربانی دیا بھیجتے ہیں. اس سال بھی بھیجیا دی کوشش کریا کرو, آپ خود ہی بھیجیا کرو. اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. کوشش بھی تے تقسیم کرتے ہی ہونا. اسی طرح کھل بھی آپ مسجد کے اندر بھیج دیا کرو. اللہ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ کو دعا کریے جتنے بیمار نے اللہ انہوں نے شفا کامل اجر عطا فرمائے. جتنے سارے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ انہوں کی مغفرت فرمائے. جتنے بے اولاد نے اللہ انہوں نے اولاد عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلهكم
آمین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدعائك اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر السقما مولا کریم جتنے بھی تیرے بندے تیریاں بندیاں بچے بوڑھے جوان اللہ مرد اور کم بیمار نے میرے اللہ سب نے شفاء کاملہ عاجل عطا فرما اللہ بیماروں سے عطا فرما اللہ مسجد کے اندر بیمار مرد اور کم بیٹھے نے اللہ سے عطا فرما اللہ اسپتال میں بیمار پہنے اللہ انہوں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما میرے اللہ کرم بیمار نے اللہ کرم بیماروں شفاء عطا فرما یا میرے اللہ بیماروں نے رحم فرما اللہ بیماروں نے رحم فرما یا اللہ سارے نمازی بھائی عبد الشکور صاحب کا بھتیجا بیمار ہے اللہ اس بچے کو شفاء عطا فرما اللہ ہسپتال کے اندر تڑپ رہا ہے بچہ کے مہینے تو اللہ تو اس بیٹے پہ رحم فرما اللہ اس بچے کو جلد شفاء کاملہ عاجل عطا فرما یا اللہ سارے بھائی شیخ حماد صاحب کا بیٹا جوان بیمار ہے اللہ اس بھائی کو بھی شفاء عطا فرما یا اللہ تو تے جان بیٹے بیمار ہو جان تے ماں باپ تر جاندے نے اللہ انہاں دیاں عیداں دیاں خوشیاں نہیں رہ جاندیاں اللہ سب دے بیٹیاں نوں شفاء عطا فرما اللہ جنہاں دے والدین بیمار نے صحت عطا فرما یا اللہ جتنے سارے پیارے فوت ہو گئے نے آج اس خوشی والا دن عید دے دن سارے اندر موجود نہیں اللہ انہاں کی مغفرت فرما اللہ سارے سب پیارے دی بخشش فرما اللہ سب کی مغفرت فرما اللہ جتنے بھی سارے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی قبراں نور نال منور فرما اللہ قبر دیاں تکلیفاں تو محفوظ فرما اللہ قبر دیاں تکلیفاں ہمیشہ تو محفوظ فرما میرے اللہ انہاں دی قبراں کو جنت دے باغ بنا یا میرے اللہ جتنے مرد عورتاں بے اولاد نے اللہ نرینہ اولاد عطا فرما اللہ اولاد والی نعمت نصیب فرما اللہ تیرے ماں باپ اولاد نو ترس رہنے اللہ انہوں نرینہ اولاد عطا فرما میرے اللہ تیرے خزانے میں جو کوئی کمیاں نہیں اللہ یہ تھوڑا تو پوریا فرما اللہ ساریاں اولاداں نو نیک بنا اللہ سانو ساریاں اولاداں نو نمازی بنا اللہ ساریاں سبدیاں اولاداں نو فرما بردار بنا اللہ نمازی بنا اللہ اولاداں دے دکھاں تو ماپیاں نو محفوظ فرما میرے اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے اللہ انہاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں محفوظ فرما اللہ بیٹیاں نو عزتاں نصیب فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ اپنی بیٹیاں دی شادی واسطے انہاں نو در مانگت فقیر نہ بنا اللہ جے رحمت فرما کے بیٹیاں دتیاں نے کہ اللہ انہاں نو دنیا دا مال و دولت بھی نصیب فرما
سکھ نصیب فرما دے اللہ مقروضان قرض عطا کرم دی توفیق عطا فرما میرے اللہ سب دے مال جان رزق اندر برکت عطا فرما اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ میری اس مسجد دے کئی نمازی بزرگ فوت ہو گئے اللہ معاف کر دے اللہ میرے نمازیاں دی بخشش فرما دے اللہ میرے اساتذہ جتنے فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ حافظ عبدالسلام صاحب کی بخشش فرما دے اللہ انہیں کی مغفرت فرما دے اللہ انہیں کی قبر جنت کا باغ بنا دے اللہ انہیں کی قبر جنت کا ٹکڑا بنا دے اللہ حافظ عبدالمنان صاحب کی قبر جنت کا باغ بنا دے اللہ جتنے بھی اساتذہ موت ہو گئے اللہ انہیں معاف کر دے اللہ انہیں رحم فرما دے اللہ جتنے زندہ نے انہیں ایمان اسلام اور لمبی زندگی نصیب فرما دے اللہ جنہ تیرے بندے بندیاں نے آج قربانی عطا کر رہی اللہ قبول فرما لے اللہ ساری قربانیاں قبول فرما دے اللہ قربانیاں دتیاں قبول فرما دے اللہ سیس کامل سے نہیں گناہگار بھریا پر اللہ تیرے عاجز مسکین بندیا اللہ سارے گناہ نہ ویکھ اپنی رحمت ول ویکھ کے اللہ قربانیاں قبول فرما لے اللہ سارے سب دے گناہ معاف فرما دے اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں عید پڑھ کے جان تے اللہ گناہوں تو پاک کر دے اللہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں اللہ دنیا کی زندگی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے اللہ سچانے موت آئے تیری ملاقات ہوئے تے گناہوں تو پاک ہوئے اللہ سن گناہوں تو پاک کر دے اللہ گناہوں تو پاک کر کے اپنی ملاقات نصیب فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم